تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ایک ایک سجدے کا، اس کے ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس سے پہ مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، اس کائنات کا ایک پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ وقت مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائی سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تم یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسوں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات آج اپنے پاس لکھوا لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر، تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔
پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے، یا پھر وہی جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن پاک نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، اور یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپتا ہوا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوں سے یاد کرو گی۔ اللہ کسی کو بھی زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں، وہ تمام لوگ جو دعاؤں میں شدت سے کسی کو مانگ رہی ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو وقت پر ویڈیو موصول ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔